اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. جی، آج بات ہے روزے کا مقصد. روزہ کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا روزہ کا مقصد تقوی ہے. تقوی، روزہ کا مقصد تقوی ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. روزوں کی فرضیت. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اگر اس آیت پر غور کرے تو اس میں بہت سے اسرار اور رموز ہے. اس آیت میں بہت سے اسرار اور رموز ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مومنین سے براہ راست مخاطب ہوئے. سب سے پہلی بات، مومنین سے اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہوئے. یا ایہا الذین آمنو، یہ ایمان والو. اللہ تعالیٰ کا مومنین کو براہ راست خطاب کرنا یہ ایمان والوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اس کی مثال یوں سمجھے، جیسے وقت کا بادشاہ کسی جھاڑو مارنے والے کو بلا کر کوئی حکم دے. جھاڑو مارنے والا، صفائی کرنے والا، اس کو بلا کر حکم دے تو وہ اپنی عزت محسوس کرے گا. ارے بادشاہ نے مجھے بلایا. براہ راست، براہ راست یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ڈائریکٹ. تو فرمایا جس طریقے سے کوئی بادشاہ کسی جھاڑو مارنے والے کو بلائے تو جھاڑو مارنے والا اپنی عزت محسوس کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ میں مزدور، معمولی حیثیت تھی. وقت کے بادشاہ نے خود مجھے بلا کر یہ کام کہا اور یہ بات کہی. وہ اس میں اپنی بڑی عزت افزائی سمجھے گا اور بادشاہ سے اپنی اس ہم کلامی کو وہ لوگوں کے سامنے بطور فخر بیان بھی کرے گا کہ بادشاہ نے مجھے یہ کام کہا. یا یوں سمجھ لے کہ گدھا گاڑی والا جا رہا ہو، گدھا گاڑی، اور وقت کا بادشاہ اپنی سواری روک کر اس سے کوئی بات پوچھے تو اس واقعے کو وہ بھول نہیں سکتا. جب بھی کہیں تذکرہ ہوگا تو دوسرے لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو میری حیثیت تھی لیکن فلاں موقع پر بادشاہ نے مجھ سے گفتگو کی تھی، میں اتنا بڑا. تو اس کی گفتگو سے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو گفتگو کر رہے ہیں، مومنین سے بات کر رہے ہیں، تو مومنین کی حیثیت کتنی بڑھ گئی. جو نسبت گدے گاڑے والی کو بادشاہ سے ہے، ہماری اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے وہ نسبت بھی نہیں. گدھا گاڑی کی تو نسبت بادشاہ کے سامنے کچھ تو ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہماری تو وہ بھی نسبت نہیں. ہم اس قابل بھی نہیں.
ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ہم عاجز ہے، وہ عظیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک ہے، تو ان کا فرمان یا خطاب کر دینا یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل اعزاز بات ہے۔ جی، تورات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ براہ راست خطاب کیا تورات میں۔ اس پر وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ وہ کہا کرتے تھے کیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ان کو ایک مرتبہ ڈائریکٹ ان کو خطاب کیا بنو اسرائیل کو تورات میں، تو وہ اپنے آپ کو کیا کہنے لگے؟ بھئی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اتنے خوش ہو گئے، وہ ایک مرتبہ کے خطاب کی وجہ سے ان کے اندر ایک برتری آ گئی، تکبر آ گیا، اس میں مبتلا ہو گئے، جبکہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین کو قرآن مجید میں 88 مرتبہ 88 مرتبہ براہ راست ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے، تو یہ مومنین کے لیے کتنے فخر اور عزت کی بات ہے۔ جی، تو اور ایک پہلو سے غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خطاب میں، خطاب یعنی کلام کرنے میں بہت ہی اپنائیت اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مومنین سے بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر اپنائیت ہے اور محبت ہے۔ جو بہت قریبی ہوتا ہے اس کو نام لے کر پکارنے کے بجائے انسان رشتہ داری کا نام لے کر پکارتا ہے۔ جو بہت قریب ہوتا ہے تو اس کو نام کی بجائے اس کا ادب میں اس رشتہ داری کا نام لے کر پکارتا ہے۔ مثلا اے بیٹے، اب اس بیٹے کا نام لے کر پکارنے میں وہ مزہ نہیں جو بیٹا کہنے میں ہے۔ بیٹے کا نام لے کر اگر پکارے تو اس میں وہ مزہ نہیں جو بیٹا کہنے میں مزہ ہے۔ جیسے اے عبداللہ، اے عبد الرحمن نام لے کر اور کہا اے میرے بیٹے، اے بیٹے، تو یہ بیٹے کے اندر محبت ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اس کے نام کو سننے میں وہ مزہ نہیں جو بیٹے کا لفظ سننے میں ہے۔ جب باپ کی زبان سے وہ بیٹے کا لفظ سنتا ہے تو اس کو بھی سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کے ایمان کے رشتے کا تذکرہ کر کے بلایا، ایمان کے رشتے کا۔ ایمان، یا ایھا الذین آمنو، ایمان کا رشتہ دے کر تذکرہ کیا۔ اے ایمان والو، یہ ماننے والو، یہ وہ بندو جو روز ازل سے حسن حقیقی کے ساتھ پیمان و وفا کر چکے، میری توحید کی امانت اپنے سینوں میں بھر چکے ہو، تم میرے محبوب کی رسالت کو مان کر ان کی غلامی کا وعدہ کر چکے ہو، تو خطاب کرنے کا یہ بڑا ہی پیارا انداز ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس میں بہت ہی اپنائیت ہے۔ جی، اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ جب سے میرے شیخ فوت ہوئے مجھے پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارے۔ شیخ کہہ رہے، یہ حضرت جی، بڑے حضرت جی پھر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دامت برکاتہم کی بات ہے، وہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ فوت ہوئے تو مجھے پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارے۔ میں اس کے لیے ترستا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ملک میں جانا ہوا، علماء کا گھرانہ تھا، نیک گھرانہ تھا، تو ان کے ہاں ان کی جو دادا تھے بہت بزرگ اور بوڑھے آدمی تھے۔ ان کی اہلیہ جب بھی مجھ سے فون پہ بات کرتی تو ہمیشہ مجھے بیٹا کہتی۔ تو اس لفظ میں کوئی ایسی کشش تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ جب بھی میں اس ملک میں جاؤں ان سے ضرور فون پر بات کروں، اس لیے کہ وہ جب بھی فون پر بات کرتی مجھ سے پوچھتی کہ بیٹا تم کیسے ہو۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ اس لفظ میں کیا محبت اور اپنائیت ہے۔ جی، اس لفظ میں
کیا اپنائیت ہے. اسی طرح کا واقعہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی کتاب میں پڑھا ہے. وہ بڑے علماء میں سے تھے، ہمارے بزرگوں میں سے تھے. ایک دفعہ وہ کراچی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لائے. یہ وہ دور تھا جب ان کے علم کا ہر طرف چرچا تھا. کوئی انہیں علامہ کہتا تھا، کوئی انہیں شیخ الوقت کہتا تھا، کوئی انہیں استاد الاساتذہ کہتا تھا. حضرت مفتی صاحب کی والدہ رشتے میں ان کی ممانی لگتی تھی. حضرت مفتی صاحب کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے آ کر یہ فرمایا کہ میرے یہاں آنے کے دو مقاصد تھے. ایک تو سب سے ملاقات اور ایک کہ ممانی صاحبہ کو ملوں، جس کو ہم مامی کہتے ہیں، ممانی کہتے ہیں اردو میں. میں جب بھی ان سے ملتا ہوں وہ مجھے کہتی ہے بیٹا جیتے رہو. یہ لفظ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں نے اس ملک کا سفر کیا ہی اسی لفظ کو سننے کے لیے ہے. کہ دنیا مجھے بہت کچھ کہتی ہے، کوئی مولانا کہتا ہے، کوئی مفسر کہتا ہے، کوئی حضرت کہتا ہے، لیکن مجھے یہ لفظ کہنے والا اب کوئی نہیں. چنانچہ فقط یہ سننے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. جی، یہ لفظ کہنے کے سننے کے لیے میں آیا ہوں. جی، تو بہرحال ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اس خطاب میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت پیار ہے. اس میں ایمان کے رشتے کا اظہار ہے. اس اپنائیت کے اظہار کے بعد فرمایا، پہلا کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، یہاں سے آیت شروع ہوتی. پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا دستور قانون یہ ہے کہ کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آپ بیج ڈالیں، بیج ڈالیں گے تو آپ کو درخت ملے گا. قیمت ادا کریں گے تو کوئی چیز ملے گی. تو یہ ایمان والو، یہ ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا کچھ طریقہ ڈھونڈو، کوئی اس کی قیمت ادا کرو تو ہم تم سے راضی ہو جائیں گے. اس کی قیمت کیا رکھی؟ خود اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے، اور اللہ ہی نے اس کی قیمت رکھی. کا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا. 1 مہینے کے لیے دن کے وقت تم روزے دار بن کر رہو تو ہم تم کو مل جائیں گے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. تو اللہ کو پانا ہے تو 1 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا. یہ ہے. دیکھو دنیا والے اپنے محبوب کو پانے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھایا کرتے ہیں. دنیا کی جو محبوب ہے وہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھایا کرتے ہیں، بڑے جتن کاٹا کرتے ہیں، بڑی مشکلات برداشت کرتے ہیں. تم جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہو، میری محبت کا دم بھرتے ہو، تمہیں اپنے محبوب حقیقی کو منانے کے لیے ایک چھوٹا سا کام دیا جا رہا ہے. 1 مہینے کے لیے غیر سے نظر ہٹا لو اور اپنے محبوب پر نظر جما لو. تو روزوں کا اصل حکم کیا ہے؟ ماں سوا سے کٹو، اللہ سے جڑو. ماں سوا سے کٹو، اللہ سے جڑو. یعنی اللہ کا غیر جتنا ہے سب سے کٹو اور اللہ سے جڑو. اس کی پریکٹس کر کے دیکھو. یوں تو ساری زندگی پریکٹس کرنی چاہیے.
مگر بقیہ سال تم اپنے کاموں میں گھیرے رہتے ہو، بقیہ سال تم اپنے کاموں میں گھیرے رہتے ہو، اپنے معاملات میں مصروف رہتے ہو، تم ایک مہینے کے لیے ہر طرف سے اپنی نظریں ہٹا لو، تم ایک مہینے کے لیے نفسانی لذتوں کو ہماری خاطر قربان کر دو، اور یہ کوئی مشکل شرط نہیں، کوئی کٹھن کام نہیں۔ محبوب اگر اپنی طرف بلائے تو پھر طالب اور محب تو سر کے بل جانے کو تیار ہوتا ہے۔ محبوب اگر بلائے نا تو طالب تو جانے کو تیار رہتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے۔ تو محبوب کے یہاں پتھروں پر بھی اگر سر کے بل چڑھ کر جانا پڑے، پتھروں پر سر کے بل، پیر سے نہیں، سر کے بل اگر جانا پڑے تو یہ اعزاز ہوتا ہے۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں، جی ہم اپنے محبوب کی خاطر اپنا مال، اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے۔ جی، جان لٹانے کے لیے تیار۔ ارے دنیا کی نفسانی محبتوں کا حال دیکھو کہ ایک خاتون شیرین، ایک عورت جن تاریخ میں گزری کا نام شیرین نے، اس نے اپنے چاہنے والے فرحاد سے کہا تھا، فرحاد اس کا عاشق تھا، کہا تھا کہ اس پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا، کس کو؟ محبوب کو پانے کے لیے، اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے شروع کر دیا۔ اگر دنیا کے فانی محبوبوں کی خاطر لوگ پہاڑوں کو توڑنے پر آمدہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے چاہنے والوں، تم ہماری ملاقات کی خاطر، ہماری رضا کی خاطر کیا ایک مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے؟ تو فرمایا، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے پر روزوں کو فرض کر دیا، اس لیے کہ اس روزے کے بدلے تمہیں میری ملاقات نصیب ہوگی، اس روزے کے بدلے تمہیں میری ملاقات نصیب ہوگی۔ جی، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام۔ جی، کلو، انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، پس وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں آپ ہوں، روزے کے بدلے میں اس بندے کو میں مل جاتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس لیے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پانا ہے تو تمہیں کچھ دینا پڑے گا، کیا کرو؟ روزہ رکھو تو اللہ مل جائے گا۔ تو کہا میں اس کا بدلہ ہوں، کتنی بڑی بات ہے۔ جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ تو محبوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے کسی قیمت پہ انہیں ملے، کسی قیمت پر بھی مل جائے۔ ایک فاسقہ کی بات ہے، اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی میں بازی، اس شرط پر کھیلوں گی پیار کی میں بازی، جیتو تو تجھے پاؤ، ہارو بھی تو میں تیری۔ جیتو تو تجھے پاؤ اور ہارو بھی تو میں تیری۔ اللہ اکبر، جیتو تو تو مجھے ملے اور ہارو تو میں تجھے ملوں، تو کیسی بات؟ اس شرط پر کھیلوں گی پیار کی میں بازی، جیتو تو تجھے پاؤ، ہارو بھی تو میں تیری۔ کہ مقصود تو محبوب کو حصول ہے، مقصود تو محبوب کا حصول ہے، جیسے بھی ہو، ہارو تو اور جیتو تو بھی۔ تو ایمان والوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ فقط ایک مہینے کے روزے رکھنے کا بدلہ
ایک مہینے کے روزے رکھنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے انا اجزا بھی، اس کا بدلہ میں آپ ہوں. جی، اس کا بدلہ میں آپ ہوں، تو اللہ ملے گا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے عبادت سے مال ملنا، عبادت سے دنیا کی شہرت ملنا، عبادت سے حور اور قصور کا ملنا، جنت کا ملنا، سب فانی چیزیں ہیں. اور ایک ہے اس عبادت سے رب کریم کا مل جانا، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا. جی، اس سے بڑا واقعہ کچھ نہیں ہو سکتا. بس آج تو تھوڑی سی ہی کر لی، انشاءاللہ کل دیکھو شب برات ہے. کل جو رات آئے گی وہ شب برات ہے. تو کل انشاءاللہ درس کریں گے، دعا بھی ہوں گی. تو جو سننے والے ہیں تھوڑا وقت لے کر بیٹھے، یکسوئی کے ساتھ بیٹھے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. درس سے پہلے جو عبادت کرنی ہے کر لیں. جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کو تو بہت کم ملے گا وقت، کیونکہ گرو بھی ہوا ہوگا. لیکن جو دوسرے ہیں ہندوستان میں رہنے والے، وہ اپنے اپنے تو ان کو تو رات کو 9:30 بجے تو رات میں جو عبادت کرنے یا درس کے بعد جو عبادت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. شب برات کی بہت ساری فضیلتیں ہمارے سامنے آ چکی تھی 4 دن تک. تو انشاءاللہ اب دوسرا یہاں سے کل ہی پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاتھ اٹھا لے، دعا کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.